مجھ کو جو کچھ بھی ملا ہے یہ مجھ کو وہ تیرے در کی اترن ہے وہ تیرے در کی اترن ہے بس یوں ہی رہے سایہ سر پر بس یوں ہی رہے سایہ سر پر یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ فرمائش کے طور پہ منقبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ دے کر خدا کو واسطہ پیارے نبی کی آل کا دے کر خدا کو واسطہ پیارے نبی کی آل کا دے کر خدا کو واسطہ پیارے نبی کی آل کا لے لوں گا صدقہ دیکھنا مولا علی کے لال کا لے لوں گا صدقہ دیکھنا مولا علی کے لال کا دونوں جہاں کی نعمتیں اس کو نصیب ہو گئی دونوں جہاں کی نعمتیں اس کو نصیب ہو گئی شیدا جو دل سے ہو گیا مولا علی کے لال کا شیدا جو دل سے ہو گیا مولا علی کے لال کا آکر اردو جھپٹ گئے بات بھی نکٹ گئے آکر اردو جھپٹ گئے باجو بھی نکٹ گئے پرچم بلند ہی رہا مولا علی کے لال کا پرچم بلند ہی رہا
مولا علی کے لال کا دے کر خدا کو واسطہ پیارے نبی کی آل کا دشمن تو زیر ہو مٹی کا ڈھیر ہو گئے دشمن تو زیر ہو گئے مٹی کا ڈھیر ہو گئے ڈنکا جہاں میں بج گیا مولا کے لال کا ڈنکا جہاں بھی بج گیا مولا علی کے لال کا یہاں بھی تو انہی کا ڈنکا بجتا ہے حضور صحابی پاک کس کی حال میں انہی کی تو حال میں دے کر خدا کو واسطہ پیارے نبی کی آل کا ذکر طاہر کرے گا کیا وقت شہید کربلا ذکر طاہر کوئی کرے گا کیا وقت شہید کربلا کرتا ہے خود ذکر خدا مولا علی کے لال کا کرتا ہے خود ذکر خدا مولا علی کے لال کا دے کر خدا کو واسطہ پیارے نبی کی آل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ کے سامنے جناب حافظ و قاری نور جمال صاحب بیان فرمائیں گے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے چند منٹوں کا بیان ہوگا، باغور سماعت فرمائیں اور نیکیوں میں اضافہ فرمائیں۔ ایک ربائی سرکار غریب نواز کی سماعت فرمائیں۔ شاہ است حسین بادشاہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد ندان دست در دست یزید تو نے دانا رمز کا
معزز سامعین اکرام، عزیزان وقار، پردہ نشین نابینا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ معزز سامعین اکرام، وقت کا خیال رکھتے ہوئے آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، ہم سب کے آقا و مولا حضور پرنور سرکار مصطفیٰ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کر اور عقیدت و محبت کے ساتھ، جیسا کہ ہم پر درود پاک پڑھنے کا حق ہے، اپنے غلام رسول کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری یعنی کہ پورے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، اس وجہ سے کہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور مکمل طور پر اسلام ہم تک پہنچا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سارے آیت کریمہ قرآن شریف میں ذکر آیا ہے۔ حضرات اکرامی، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر یہاں پر تشریف فرما ہیں، آئے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے ساتھ آئے تھے اور آپ اس مقصد کو ہم تک پہنچا چکے ہیں، کیونکہ آپ کے عمر شریف 63 سال ہے، 63 سال ہے، اور قرآن شریف کی نزول 40 سال کی عمر میں ہونا شروع ہوا تھا، اور 23 سال کی عمر میں یعنی کہ مکمل قرآن شریف نازل ہو چکا تھا۔ تو پوری قرآن شریف نازل ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں کہ میں جس مقصد کے ساتھ دنیا میں آیا تھا اس مقصد کا مکمل طور پہ میں نے آپ لوگ تک پہنچا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں۔ تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دین اسلام کو مکمل کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور دین اسلام کو میں نے مکمل طور تک تمام اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچا دیا، اور اب عمل کرنا ہم لوگوں کے اوپر ہے۔ دین اسلام ہم تک مکمل طور پہ نازل ہو چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک میرے نزدیک سب سے بہترین دین کون سا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو ہم اور آپ اسلام یعنی کہ وراثت میں ہمیں ملی ہے، تو ہم اسلام کے جو قدر ہے، اسلام کی جو حیثیت ہے، اور اسلام میں جس قدر محبت ہونی چاہیے اور عمل ہونی چاہیے اس طرح نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ، وہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ جو ہمیں جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بندے کی حیثیت سے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں سنتیں ہم سب کے اوپر سکھایا بتایا، وہ چیزیں ہم سے نہیں ہو پا رہا آج کل۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک فنا یعنی کہ ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا ایک ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن شریف میں ایک بار نہیں 3 بار ذکر فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے سامنے بڑے بھی دنیا سے چھوڑ کر گئے،
नौजवान भी गए, बच्चे भी गए, हर इंसान को दुनिया को छोड़कर जाना है। तो हजरात ग्रामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि छोड़कर जाना है, सिर्फ छोड़कर जाना है, लेकर कुछ नहीं जाना है, सिर्फ छोड़कर जाना है दुनिया को। दुनिया में हम आए थे बगैर कुछ हाथ में लिए हुए और जाना भी बगैर कुछ हाथ में लिए। हमारे साथ जाए कौन सी आमाल, यानी कौन सी चीज जाएगी तो कब्र में, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे आमाल जाएंगे, हमारे नमाजें हमारे साथ जाएगी, है ना। हम दीन में रहकर, दुनिया में रहकर जो चीज हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए राह में खर्च किया, है ना, दीन पे रहने के लिए, और यानी कि ऐसे महफिल पाक, मिलाद पाक, सदका, खैरात या ज़कात और मिस्कीन या और भी चीजें हैं, ये करेंगे तो यही सारी चीजें हमारे काम आने वाली चीजें। हजरात ग्रामी, जो कुरान शरीफ की तिलावत करता है, जी या कुरान शरीफ की तिलावत को सुनता है, या जिस घर में कुरान शरीफ की तिलावत होती हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके कब्र में अल्लाह तबारक व तआला रोशन आता फरमा देगा। तो हमें भी चाहिए ना कि कुरान शरीफ खुद भी पढ़े, अगर पढ़ना नहीं बच्चों को पढ़ाएं, सिखाएं, और कुरान शरीफ को तिलावत पढ़ने को कहें बच्चों। अपने घर में बरकतें हो, अपने घर की जो परेशानियां कुरान शरीफ की बरकत से दूर हो जाए। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम ये है। तो अब वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर रहमत बनकर आए हैं। तो रहमत किस तरह का रहमत है, उस तरीके पर मैं एक छोटी सी बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि इस तरीके पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन और हर रात का मामूल आपके थे कि आप तमाम यानी चंद सहाबा जहां भी मिल जाए सहाबा को बैठाकर दीन की बात बताते, दीन की तबलीग करते, दीन इस्लाम के बारे में बताते कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो इस तरीके पर दूर दराज से दो शख्स आए हुए थे, जैसे आप हजरात में भी बहुत से लोग आए होंगे दूर दराज से। किस नियत से आए कि हमें जाएंगे कुछ फैज मिल जाए, कुछ नेकी मिल जाए, हमारी इस महफिल पाक की बरकत से हमारी परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला दूर कर दे। यही नियत से हम हाजिर हुए, आप भी हाजिर हुए, मैं भी हाजिर हुआ कि इसके बरकत से क्या पता हमारी परेशानियां जो चल रही है दूर हो जाए। तो हजरात इकराम, इसी तरीके पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो शख्स आए गाँव के, यानी कि देहात की तरफ से, देहात से दो शख्स आए, और आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल दरियाफ्त किया, सवाल और जवाब हुआ, जो यानी कि सवालात उनके ज़हन में थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के यानी कि कुरान से बाहवाला जवाब देकर उनको मुतमईन किया। इस तरीके पर रात काफी हो गई, अंधेरा हो गया, उस वक्त लाइटों का इंतजाम नहीं था। बात को आप समझे कि अब उस वक्त लाइटों का कोई इंतजाम नहीं था, रात अंधेरा, यानी रात हो गई, अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब उनको घर जाने के लिए कोई रास्ते में बंदोबस्त नहीं है, लाइटों का इंतजाम नहीं है, जंगल है, कई मीलों यानी कि कई दूर, घंटों का दूर सफर करके आए हैं, पैदल चल के आए हैं। अब उनको पैदल चल के अपने घर तक जाना है, अपनी राह तक जाना है, वहां पर घर वाले अकेले हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम तो आपके पास आए हैं सवालात लेकर, वो तो अब यानी कि मुकम्मल हो गया, जवाबात मिल गया, लेकिन अब हम यहाँ से जाएं तो जाएं कैसे अपने घर तक? ना हमारे पास लाइट का बंदोबस्त है, ना कुछ है, हम जाएं तो इस जंगलों में, वीरान में जाएं, किस तरीके पर जाएं? कोई तरीका बता दें, कोई चीज बता दें जिस तरीके पर हम घर बआसानी पहुंच जाए, ताकि जंगलों में कोई चीज हमला ना कर दे, है ना, उस यानी का या दूर का रास्ता है, कोई ऐसी बंदोबस्त बता दे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये क्या चीज है? तो एक शख्स के हाथ में एक डंडी था, है ना, एक लकड़ी था, एक डंडी जो होता है, तो उसके हाथ में लकड़ी था। तो अब फरमाने लगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ इधर आओ। उस लकड़ी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ फेरा ऊपर, दस्ते मुबारक फेरा। तो दस्ते मुबारक फेरने के बाद उन दोनों हजरात को वही डंडी पकड़ा दिया। तो जैसे ही वो डंडी हाथ में लिया तो अब अंधेरे में गया। तो अंधेरे में अब यानी अंधेरा नहीं बल्कि वो डंडी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ फेरने की वजह से उजाला होते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि यही रोशनी लेकर अपने घर तक पहुंच जाओ। यही रहमत है, यही रहमतुल लिल आलमीन है कि अंधेरे में आप चले आए तो उजाला हो जाए, किसी चीज को आप हाथ फेर दें तो वो रोशन हो जाए, लाइट बन जाए, लाइटों से ज्यादा रोशन हो गया। फिर वो दोनों सहाबी वही लाइट नहीं बल्कि डंडी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ फेरने की वजह से रोशन हो गया, लाइट से ज्यादा रोशनी फैल गई और उसी रोशनी से आप दोनों घर तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह। यही है रहमतुल लिल आलमीन, यही है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से यानी उंगली से इशारा करे तो चांद दो टुकड़ा हो जाए। हाँ, उसके बाद अगर सूरज को आपने इशारा किया तो पलट के दोबारा आ गया। यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
ایک مرتبہ عصر کی نماز سے پہلے یا عصر کی نماز کے وقت، ہاں عصر کی نماز کے وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ آرام فرماتے فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ اب نیند آنے کے بعد اب مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہونے کے بعد اب حضرت علی سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اٹھاؤں تو نیند میں یعنی کہ نیند میں خلل پیدا ہو جائے گی، اور میں ایک طرف دیکھوں تو میری نماز کا وقت یعنی نکلتا ہوا جا رہا ہے، تو اس طریقے پر میں کروں تو کروں کیا؟ اس طریقے پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو بہتر سمجھا، آرام کو بہتر سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کریں۔ اس کے بعد کیونکہ نماز میں قضا پڑھ لوں گا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آرام فرمانے کے بعد اب وقت نکل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھل گئی، اس کے بعد اٹھ گئے تو حضرت علی کو اداس ہوتے ہوئے دیکھے کہ حضرت علی سے پوچھا کہ علی اداس کیوں ہو؟ تو پھر حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے نماز کا وقت نکل گیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پستا یعنی کہ اداسی کس بات کی؟ اگر وقت نکل گیا ہے تو میں کچھ ایسا کرتا ہوں کہ جو وقت ہے وہی وقت آ جائے گا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ ڈوبا ہوا سورج کو واپس اسی وقت میں لا کے تھما دیا۔ سبحان اللہ۔ وہی تھمانے کے بعد فرمانے لگے کہ نماز ادا کر لو۔ پھر نماز پڑھ لی، جیسے ہی نماز پڑھی مکمل ہو گئی، پھر اس کے بعد جو جہاں سورج تھی وہاں پہنچ گئے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور اسی نبی کی امتی ہیں ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر وقت اپنے امتیوں کو یاد کیا کرتے تھے کہ رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اللہ میری امتیوں کی بخشش فرما، میری امتیوں کی بخشش فرما۔ آپ بارہا روتے ہوئے، یعنی کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا اللہ رب العالمین کے شخص بندے نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جیسا رویا ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا۔ کس لیے؟ اپنے امتیوں کے لیے رویا ہے، اپنی امتیوں کے بخشش کے لیے رویا ہے، کیونکہ جانتے ہیں میرے امت آنے والے امت اتنے کمزور ہوں گے کہ دین سے تو ہوں گے لیکن اس کے اعمال کر نہیں پائیں گے، ہے نا، نیکیاں نہیں ہوں گے ان کے پاس، لیکن اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو بخشنے والا ہے، میری وجہ سے ان کی بخش دے۔ تو اب ہم کلمہ پڑھنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان پڑھنا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ایمان اگر ذرہ برابر بھی ہے تو اگر ہم گنہگار گنہ کا سزا ملنے کے بعد کلمہ پڑھنے کے صدقے حضور کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب ہو جائے گا۔ سب سے بڑی شان یہی ہے امتیوں کی، اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ چیز کے لیے بھیجا ہے، صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آخرت کو سنوارنے کے لیے بھیجا، اپنے قبر کو سنوارنے کے لیے بھیجا۔ اپنے آخرت کے بارے میں ہم سوچیں، اپنے قبر کے بارے میں ہم سوچیں۔ میرے ماں بہنوں سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، سب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ آپ 24 گھنٹے میں 1 سے 3 مرتبہ کبھی بھی آپ اپنے موت کو یاد کیا کریں۔ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں جو اپنے موت کو 3 بار یاد کرے گا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی بات فرمائیں کہ جو اپنے موت کو 3 بار، کیونکہ موت کو یاد کرنے سے، گناہوں سے انسان کرنے سے باز آتا ہے، بچتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ جب ہمارے دل میں خیال ہوگا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد دنیا میں ہم نے جو چیز کی اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ان کا حساب و کتاب اچھے سے ہوگا، اگر برے اعمال ہیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کون سے منہ دکھائیں گے حضور کے، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں؟ فرشتوں کو کون سے منہ دکھائیں گے؟ تو معزز سامعین اکرام، آج آپ کوشش کریں کہ ایمان کی حالت میں رہیں۔ سب سے بڑی دولت جو چیز ہے ایمان ہے۔ ہمارے اوپر نماز یعنی 5 چیزیں فرض ہے: ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اگر بندے کے اندر ایمان تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے وہ نمازیں پڑھ لے، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃیں جو بھی کر لیں، حج کر لیں، لیکن قبول نہیں ہے، صرف ایمان ضروری ہے۔ اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، واحد ماننا، انہی کی عبادت کرنا، ان کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول جاننا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جاننے کے ساتھ ان کے تمام سنتوں پر عمل کرنا، یعنی کوشش کرنا، عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور کتابوں پہ عمل کرنا، قرآن شریف پہ، آخرت پہ عمل کرنا، یعنی کہ ایمان رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی، ضروریات دین میں جو ساری چیزیں ہیں، تمام چیزوں پر ہمیں یعنی حق جاننا ضروری ہے۔ یہ ضروریات دین ہے۔ اگر ضروریات دین میں سے ہم نے اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔
اگر یعنی کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ بھائی اب دنیا میں آئے مر جائیں گے تو سب ختم، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اگر یہ عقیدہ رکھے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یا پھر اس طریقے پر کرے گا قرآن شریف کی جتنے آیت ہیں تمام آیتوں پر میں ایمان لے آتا ہوں لیکن ایک آیت پر نہیں لے آتا ہوں، اگر یوں کہے تو وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یعنی خارج ہو جائے گا۔ قرآن شریف پر مکمل قرآن شریف پر ایمان لانا ضروری ہے، مکمل آیت ایمان لانا ضروری ہے نا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ ہم چل رہے ہیں نہیں کہ سیدھے راستے پہ جو رہا ہے وہ راستہ کون سا راستہ جو صحابہ اکرام یعنی کہ جس راستے پہ چلے ہیں، جو اولیاء اکرام گزرے ہیں، جو صحابہ اکرام گزرے ہیں، یعنی کہ اعلیٰ حضرت گزرے ہیں، غریب نواز گزرے ہیں، صابر پاک گزرے ہیں، ہے نا، جتنے بھی اولیاء اکرام گزرے ان راستوں پر ہمیں چلا تاکہ ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے کامیابی ہو جائے۔ اس طریقے پر ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین کا ذکر آیا ہے پہلے، اس کے بعد ذکر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کیا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کون؟ رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے رب ہے، ہاں، الرحمن الرحیم، وہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی اور رحیم بھی ہے، ہاں، مالک یوم الدین یعنی کہ وہ روز جزا، مالک یوم الدین یعنی کہ جب قیامت کا دن ہوگا وہ جزا دینے کا وہی مالک ہوگا، اس وقت ایک ہی ذات باقی ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کی ذات، کوئی ذات باقی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ کا خوف اپنے سینوں میں رکھیں، حضور سے محبت کریں۔ جس طریقے پر ہم ایسے محفلوں میں آتے ہیں اس سے کوئی چند باتیں سیکھیں اور عمل کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ اس مجمع میں، اس محفل میں اگر جتنے بھی حضرات ہیں، جتنے بھی آپ باتیں سنیں یا بیانات سنے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں منقبت وغیرہ سنے ہیں، جو بھی ہو، اگر آپ ان کی وجہ سے دل میں محبت پیدا ہو جائے، ایک بات بھی عمل کر لیں تو سمجھ لیں کہ یہ محفل کامیاب ہو گیا ہمارے۔ اور جب تک وہ بندہ یہ عمل کرتے رہے گا اس کو بھی ثواب پہنچے گا، اس محفل میں آنے والے اس کو بھی پہنچے گا، جو کرانے والے ان کو بھی ثواب پہنچے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود نیکی کی طرف آئیں، دوسروں کو بھی لائیں اور اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام پر حق پر رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل پاک کو کامیاب عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کی برکت سے ہم سب کے گناہیں صغیرہ کبیرہ کو معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل اپنا فدائی کا بڑھانا ہی پڑے گا، یا صابر پیا آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ دل اپنا فدائی کا بڑھانا ہی پڑے گا، یا صابر پیا آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ میلاد کی محفل ہے بڑی نیک گھڑی ہے، دوستوں کی مریدوں کی یہاں بھیڑ لگی ہے۔ میلاد کی محفل ہے بڑی نیک گھڑی ہے، دوستوں کی مریدوں کی یہاں بھیڑ لگی ہے۔ سرکار کو دیدار دکھانا ہی پڑے گا، سرکار کو دیدار دکھانا ہی پڑے گا۔ دل اپنا فدائی کا بڑھانا ہی پڑے گا، یا صابر پیا آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ دل جب سے